أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ حاضرین کرام، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہے حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن اور شک صدر، پارٹ 4۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے محلات دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ ابتدا مکہ سے محجر مدینہ اور انتہا شام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ دیا۔ محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت بی بی آمینہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی جناب صوبیہ نے دودھ پلایا ہے، اور وہ اس سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلا چکی تھی۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی ہوئے۔ اس دور میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر کی بیماریوں سے بچانے کے لیے اور عمدہ زبان سیکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ اسی غرض سے قبیلہ بنو سعد سے کچھ عورتیں مکہ آئیں، اور جب ان کے سامنے عبداللہ کے یتیم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ وہ عورتیں دودھ پلانے کی اجرت نہ لیتی تھیں، مگر ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے اور اس خدمت کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ صلہ ضرور دیا جاتا تھا۔ وہ سب عورتیں محمد بن عبداللہ کو لینے سے اس لیے انکار کر دیتی تھیں کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ انہی عورتوں میں ایک خوش نصیب خاتون بی بی حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ جب انہیں کوئی بچہ نہ ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ ہم بچے کے بغیر واپس چلے جائیں، تو کیوں نہ ہم یہ یتیم بچہ ہی لے لیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے پاس آئیں تو دادا نے ان کا نام پوچھا۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا حلیمہ۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا تمہارے قبیلے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے جواب دیا بنی سعد۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر خوش ہو گئے اور فرمایا حلیمہ حلم سے ہے اور بنو سعد سعادت سے ہے، اور میرا بیٹا بھی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، ذرا غور کیجئے کہ کیسے اتفاقات ہیں کہ کڑیوں سے کڑیاں ملائی جا رہی ہیں، انہی کے لیے سب بزمیں سجائی جا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کا نام آمینہ یعنی امن سے ہے، دایا کا نام حلیمہ یعنی حلم سے ہے، قبیلے کا نام بنو سعد یعنی سعادت مندی سے ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو بی بی آمینہ کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر، کیونکہ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی تھی کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو اسے اللہ کی پناہ میں دینا۔ اب بی بی حلیمہ اس بچے کو لے کر چلتی ہیں تو ان پر خوش قسمتی کے ایسے دروازے کھلتے ہیں، دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ جب وہ مکہ آئیں تو قحط سالی کا دور چل رہا تھا۔ ان کے پاس سواری کے لیے ایک گدھی تھی جو حد درجہ لاغر اور کمزور تھی، اور ایک اونٹنی تھی جو ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ بھوک سے رات بھر روتا رہتا تھا، مگر ان کو دودھ نہیں اترتا تھا جو وہ اسے پلا سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی حلیمہ اپنے گھر میں پہنچی تو اللہ نے ان کی چھاتی میں دودھ اتار دیا، جسے عبداللہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے بھی شکم سیر ہو کر پیا۔
حضرت حلیمہ کے شوہر حارث جب اپنی اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بھی فراوانی سے دودھ دے رہی ہے، جسے سارے گھرانے نے آسودہ ہو کر پیا اور سکون کی رات گزاری۔ جب یہ قافلہ مکہ سے واپس حضرت حلیمہ کے محلے کی طرف آ رہا تھا تو وہی لاغر، کمزور اور مریل گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب یہ سفر مکہ سے بنو سعد کی طرف شروع ہوا تو حلیمہ کے شوہر آگے بیٹھے اور حضرت حلیمہ محمد ابن عبداللہ کو لے کر پیچھے بیٹھی، لیکن سواری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اب حارث سواری سے اتر گئے اور نکیل پکڑ کر پیدل چلنا شروع کیا تو سواری نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد حارث دوبارہ سواری پہ بیٹھ گئے تو پہلے کی طرح بی بی حلیمہ بچے محمد کو لے کر پیچھے بیٹھی تو سواری نے پھر چلنے سے انکار کر دیا۔ حارث کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی بابرکت بچہ ہے، سواری اسے پیچھے نہیں بٹھانا چاہتی۔ اب حارث نے محمد کو اپنی گود میں لیا اور حلیمہ پیچھے بیٹھی تو سواری نے چلنا شروع کر دیا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا وطن بنو سعد بہت قحط زدہ تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میری بکریاں چراگاہ میں جاتی اور وہاں سے واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے، حتیٰ کہ قبیلے کی عورتیں کہتی کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں چلو ہم بھی اپنی بکریاں وہیں چرائیں۔ حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھان شروع ہی سے تمام بچوں اور ہم عمروں سے الگ تھی۔ اس عمر میں بھی اور اپنے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرتے، کبھی بحث نہ کرتے، کبھی تعارض نہ فرماتے اور ہمیشہ دائیں سمت کو ترجیح دیتے۔ ان باتوں پہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا کنبہ ہی نہیں بلکہ سارا قبیلہ ہی حیران تھا کہ یہ کون ایسی اونچی شان والا آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے وہ جگہ جنت سما بن جاتی۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مدت رضاعت کے 2 برس مکمل ہو گئے تو بی بی حلیمہ سعدیہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تعداد برکات دیکھ چکی تھی، اس لیے چاہتی تھیں کہ وہ کچھ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اپنے پاس رکھیں۔ اس کے لیے بی بی حلیمہ نے حضرت آمینہ سے درخواست کی کہ آپ بچے کو مزید کچھ عرصہ میرے پاس رہنے دیں تاکہ یہ مضبوط ہو جائے۔ حضرت بی بی آمینہ نے اجازت دے دی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے۔ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی آمینہ سے پوچھا کہ اماں مجھے بتائیں میرا بھائی اور میری بہن ہر روز کہاں جاتے ہیں؟ بی بی حلیمہ نے جواب دیا کہ ہم غریب لوگ ہیں، اس لیے وہ دونوں بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر محمد بن عبداللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ اس طرح ننھے محمد نے بھی اپنے رضائی بھائی اور اپنی رضائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانا شروع کر دیا، جہاں پہ ایک روز شک صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک روز بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں سے دل باہر نکال کر اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر اس دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور اس کو اس کی جگہ واپس پلٹا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشان دیکھا کرتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو بچے دوڑتے ہوئے بی بی حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ اماں 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے ہمارے کرشی بھائی کو قتل کر دیا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں شور مچاتی دوڑی اور وہاں پہنچی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے حیران کھڑے تھے۔ اس واقعہ شک صدر کے بعد بی بی حلیمہ ڈر گئیں اور آپ کو جا کر آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس چھوڑ آئیں اور پھر تقریباً 2 سال تک آپ اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ رہے۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اے سر وحدت، اے سراج بزم ایمانی،
زہ یہ عزت افزائی زہ تشریف ارزانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ فقر فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فر کیسرائی و خاکانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔